سلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی صلی اللہ محمد بار محمد. عزاداران امام اہل بیت چینل لندن سے یہ میری شب 4 محرم کی مجلس ہے. 3 محرم گزر گئی اور آج 4 محرم کی رات آ گئی. مسلسل آپ کی خدمت میں معروضے ٹاپک آپ کے ذہنوں میں ہے کہ غدیر سے کربلا تک یہ اتنا بڑا واقعہ کربلا مولا کا کیوں ہوا. مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی, کیا حالات تھے, کیوں یہ پورا انسیڈنٹ ہوا کہ جبکہ غدیر میں اعلان ولایت امیر المومنین ہو گیا تھا. 2 دن سے مسلسل میں آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا ہوں. ایک ہسٹری کا ایک اسکیچ کھینچ رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کربلا کیوں ہوا, اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا, جبکہ صرف اونلی 50 ایئرز ہوئے تھے, جس 50 سال اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہو گئی. 11 ہجری 28 صفر 28 صفر 11 ہجری کو اللہ کا رسول اس دنیا فانی سے گئے, اور جب گئے تو انہوں نے اعلان بھی کیا, ویری واضح اعلان تھا غدیر کا. آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ کے رسول نے امام علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا, اور اس کے بعد سب کو مبارکباد دینے کے لیے کہا تھا. سارا مجمع مور دین 100,000 اس وقت جو موجود تھے سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. مور دین 100,000 سب نے ایکسیپٹ کیا ان پریزنس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھر گئے, اپنے اپنے وطن گئے, اپنی اپنی سٹی گئے, اپنے اپنے شہر گئے, اور جا کر انہوں نے سب کو بتایا. ایسا نہیں ہے کہ غدیر کا واقعہ پورے لوگ جو دور تھے ان کو نہیں معلوم, ہر آدمی, عورت, مرد, لڑکی, لڑکا سب کو بتا دیا. اس کے بعد کہ جو حالات ہوئے, کل میں نے کچھ بتایا آپ کو کہ جب لاسٹ ڈیز آئے پروفٹ کے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیت, میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ, کتاب خدا اور میری اطاعت. اگر ان دونوں کے ساتھ رہو گے, متمسک رہو گے, تو کبھی گمراہ نہ ہوگے, بلکہ حوض کوثر پہ روز محشر اس سے ملاقات کرو. ویری ویری سمپل چیز اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دی کہ بس فالو دا پاتھ آف اہل بیت اینڈ فالو قرآن, دیٹس آل. بس یہ 2 چیزیں کو فالو کرو, تمہاری زندگی, تمہارا ہر چیز وقت میں ہوگی. یہاں تک ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی جنگ خیبر کے بعد کہ اگر, پلیز غور سے سنیں, اگر تم لوگ میرے بعد علی کو مان لو, جیسا اعلان ہوا مان لو, تو اللہ آسمان سے ساری رحمتوں کو اور زمین سے ساری رحمتوں کو باہر کرے, صرف رحمتیں ہوں, کوئی بات کچھ نہیں ہوگا. اتنا کلیئر میسج. اور پھر اللہ نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ خود کہہ رہا, قرآن کہہ رہا کہ میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. جو عظیم نعمت ہے اس وقت تمہارے پاس ہے ولایت امیر المومنین, اور اس کے بعد میں ساری نعمتوں کو تم کو واپس کر دوں گا. اللہ اتنا اوپنلی بول رہا تھا کہ پلیز یو ایکسیپٹ امام علی آفٹر دا پروفٹ. دیٹس وائی وی سے خلیفتہ بلا فصل. دیکھیے امام علی کو سبھی مانتے ہیں, امام علی کی پرسنالٹی ایسی ہے, امام علی کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر آدمی مانتا ہے. جو پڑھا لکھا ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, وہ ضرور مانے گا. اس لیے کہ امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے, علی علم سے سمجھ میں آتے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ علی علم سے سمجھ میں آتے, علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے. تو اگر علم ہوگا تو تم ضرور امام علی کو ریگارڈ کرو گے, ضرور امام علی کو مانو گے. تو اور اگر مان لو گے تو ساری نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں, ساری نعمتیں تمہارے ساتھ. اسی لیے وی سے خلیفت ہو بلا فصل کہ امام علی
دوسرے لوگ جو مان رہے ہیں، چوتھا مان رہے ہیں، جو بھی مان رہے ہیں، علی کو ایسے ماننا نہیں ہے. میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ علی کو ایسا ماننا نہیں ہے. علی کو خلیفۃ بلا فاصلہ مانے، یعنی رسول کے فوراً بعد کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کہ غدیر میں جب اعلان ہوا تو اس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. لفظ فے آیا بیچ میں، دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آیا. یہ عربی کا دستور ہے. عربی کا یہ دستور ہے کہ اگر دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آ جائے تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی. امیڈیٹلی جس کو بول سکتے ہیں فوراً کسی اور کے لیے اب اسی کو ماننا. جیسا کن فیکن، اللہ کہتا ہے کہ کن فیکن ہے. جیسے میں ارادہ کرتا ہوں، جیسے میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے، فوراً کر دیتا ہوں. کن فیکن، بیچ میں فے نہیں آتے، فوراً ہو جاتا. اسی طرح غدیر کے اعلان میں بھی یہ جملہ استعمال کیا گیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ اب بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، صرف رسول ہے اور رسول کے فوراً بعد امام علی ہے. تو بس اتنا کلیئر اعلان کے بعد یہ مسلمان، یہ منافقین، یہ ہپوکریسی، یہ ساری شروع ہوئی. اور کل جہاں تک بات گئی تھی وہیں سے لے کے چلو. اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری 28 صفر کو. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ آ کے پرسا دیتے بی بی کو، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کے پرسا دیتے اور سرکار کی میت میں شریک ہوتے. آپ سوچو، ہم کو حکم ہے کہ ایک مسلمان اگر مر جائے پڑوس میں، مسلمان تمہاری بستی میں مر جائے تو جاؤ ان کے گھر والوں کو پرسا دو اور میت میں شریک ہو، فیونرل میں شریک ہو، گریو یارڈ جاؤ اور جا کر ان کو دفن کرو. اتنا سخت ہو. یہ تو رسول ہے. ایک عام مسلمان کے لیے یہ تو سردار انبیاء ہے جس کی وجہ سے تم نے کلمہ پڑھا. میں ایک بات کا ذمہ دار ہوں، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اور I'm saying اہل چرن کی یہ مجلس لائف ہو رہی، پوری دنیا دیکھ رہی سب کہ مجھے ہسٹری بتا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا 50 ایئرس میں، کہاں سے کہاں چلے گا، اسلام کا حشر کیا ہو کہ یزید جیسا ظالم سکسیسر اور پروفٹ ہو. تو بس اس کے بعد کوئی نہیں کیا ان لوگوں نے، سیدھا ایک بدنام ترین محلہ وہاں چلے گئے. اس محلے کا نام بولی دیتا سقیفہ. سارا مسلمان کے یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم لیڈرز بول رہے، سو کالڈ مسلم لیڈرز، وہ لوگ سب اللہ کے رسول کی باڈی کو چھوڑ کے سقیفہ میں چلے گئے. کیوں گئے سقیفہ میں؟ They want to choose the successor of prophet. They want to choose the successor of prophet. کیوں؟ why؟ جب اعلان ہوا تھا 2 مہینے پہلے، 2 months پہلے اتنا کلیئر اعلان ہوا اور اللہ کا رسول بار بار بتا رہا. اس کے بعد تم کو جا کے چوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ اب عام مسلمان یہ بولتا کہ رسول نے اپنا سکسیسر نہیں بنا، دیکھ دینا ہے، بولتے نہیں بنا. جبکہ میں نے آپ کو بار بار بتا رہا کہ پہلے خلیفہ، پہلے نبی آدم کا بیٹے حابیل کو سکسیسر بنانے اللہ نے بنایا. اور نبی آدم نے اپنے بیٹے قابیل سے کہا، جھگڑا وہیں سے تو شروع ہوا، کہا کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. ویری کلیئر، ہر کتاب میں موجود ہے. میں ایک کتاب کا ریفرنس دیتا اور مجھے کوئی بتائے کہ اگر تاریخ میں کچھ ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے. ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں. responsible for what I'm saying. Very clear history. اللہ کے رسول نے یہی کیا. جب پہلے نبی کا خلیفہ، وارث، سکسیسر اللہ بناتا ہے آخری نبی کا. اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بولتا، ابھی میں ہوں، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، مجھے میسج کر، کوئی ایک ریفرنس بتاؤ پوری ہسٹری کا. میں چیلنج کر رہا ہوں تمام مسلمانوں، کوئی ایک ریفرنس بتاؤ کہ جہاں پر نبی نے اپنا سکسیسر بنایا اللہ سے نہیں پوچھا. 1,24,000 پیغمبر ہے، پروفیٹس ہے، جس میں 4 اولی العزم ہیں، 313 رسول ہیں. 1,24,000 نبیوں میں سے جتنے نبی کے نام آپ کے پاس ہے ہسٹری میں، وہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے اپنا سکسیسر خود بنایا. رسول نے نہیں بنا، اللہ نے نہیں بنا. ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ اللہ سکسیسر نبی ہمیشہ اللہ بناتا، دنیا والے نہیں بناتے۔ وہ بہرحال ہوا کیا، یہ لوگ سب گئے، جا کر سقیفہ میں جمع، 3 دن تک، بعض روایتیں 3 دن تک ہے پروفیٹ کی باڈی رکھی رہی، بعض روایتیں 3 دن کی بھی، 3 دن تک امام علی نے ویٹ کیا، پھر امام علی نے غسل دیا۔ غسل تو علی کو ہی دینا تھا، معصوم کو غسل معصوم ہی دیتے تھے، میرے مولا نے غسل دیا سرکار کو، لو روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی گریو لٹا دیا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد نبوی کے سرکار کی زیارت نصیب، رحمت للعالمین کے ہم زیارت کریں انشاءاللہ۔ ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے گریو بند ہو گئی، 3 دن کے بعد یہ لوگ آئے، 3 دن کے بعد۔ دوستو اس سے بڑا ظلم رسول پہ اور کیا کر سکتے، اس سے بڑا ظلم کیا کر سکتے؟ انہوں نے پروفٹ کی باڈی کو چھوڑ کر، پروفٹ کی باڈی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اسی لیے چلے گئے کہ اپنے کو سکسیسر بنانا ہے، دنیا کو لینا ہے۔ اس کے بعد آنے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ یہ اب میں نام نہیں لیتا، یو نو ویری ویل کہ کون سکسیسر بنا، ان کا نام آ گیا، وہ خلیفہ بن گئے۔ اور یہاں پر 3 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر امام علی کے پاس آئے۔ کیسا ہے؟ ہاؤ دے ہیو کم، وہ آئے، آ کے امام علی کو، اور امام علی گھر میں چلے گئے اور قرآن مجید کو جمع کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا علی تم آ کے بیٹھ کرو۔ مولا کے دروازے پہ آئے، یہ مصائب کے جملے ہیں اس لیے میں رک رہا ہوں۔ آئے، آ کر میری مظلوم بیوی کا، only daughter of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مظلوم شہزادی، کائنات کی مظلوم ترین شہزادی، مادر حسنین، 11 اماموں کی ماں، زوجہ امیر المومنین، بیوی کے دروازے کو جلایا۔ آپ بارہا سنتے گئے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دروازے کو جلایا، دروازے کو جلا کر میری شہزادی کو زخمی کر دیا۔ شہزادہ محسن شہید ہو گیا، جس کے نتیجے میں 75 دن 75 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں رسول کی بیٹی فریاد کرتی ہوئی شہید ہو گئی۔ مظلوم بی بی زہرا شہید ہو گئی، شہادت عظمیٰ ہے، شہادت عظمیٰ ہے۔ اس کے بعد یہ ظالمین نے امام علی کے گلے میں رومال ڈال کے دربار میں لے گئے۔ They force him کہ you accept this person۔ علی نے کہا میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ امام علی اور امام علی کے جو کلوز کمپینینز تھے، جیسے سلمان تھا، ابو ذر تھے، عمار تھے، مرداد تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، بلال تھے، ان لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ان کو، جو بھی تھے مجھے نہیں معلوم۔ اور امام علی واپس آ گئے۔ اب یہاں واپس آنے کے بعد اب ظلم شروع ہو گیا، فدق کو لے لیا، ہر ایک ایک چیز ان لوگوں نے کی، اور امام علی کو دور کرتے رہے۔ کرنے کے بعد اسی دوران ابو سفیان، یزید کا گرینڈ فادر، کہ جس نے پوری جنگیں لڑی، جتنی اسلامی بیٹلز ہوئی وہ ابو سفیان سے ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں مکے کی ہسٹری میں مکے کا ایک ظالم سردار تھا۔ یہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، یہ مکے میں تھا۔ Then when he got the news کہ اللہ کا رسول دنیا سے چلا گیا اور علی خلیفہ نہیں بنے، because he knows کہ غدیر میں اعلان ہو گیا ہے کہ اور کوئی اور شخص خلیفہ بن گیا۔ یہ all the way مکے سے آیا، 1 مہینہ 15 دن 20 دن 1 مہینے کے، یہ all the way آیا۔ آپ کو معلوم ابو سفیان کون ہے؟ آپ you can imagine کہ ابو سفیان اس ظالم کا نام ہے کہ جو یزید کا گرینڈ فادر ہے۔ ساری اسلامک بیٹلز، بدر، احد، خندق، خیبر، ساری اس کی وجہ سے ہوئی۔
اس نے لڑی اگینسٹ دا پروفٹ، اگینسٹ دا پروفٹ. اور یہ اسلام قبول کرتا ہے فتح مکہ کے وقت. ایک بہت اچھا ڈاکیومنٹری ہے میسیج جو بیگ ہے بٹ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. میری یوتھ کو بتا کہ میسیج ضرور دیکھو. تم کو پتا چلے گا کہ کون کون پرسنالٹیز کیا کیا کی. امام علی کا رول کیا تھا اور یہ ابو سفیان کا رول کیا تھا. ابو سفیان کون تھا؟ یہ لوگ ایکسپٹ کیا انہوں نے اسلام کو صرف اس لیے کہ جان کو بچانا تھا. فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہوا اس وقت ان لوگوں نے میسیج میں بہت کلیئر ہے. یہ اور اس کی وائف ہندا یزید کی گرینڈ مدر جس نے جناب حمزہ کے لیور کو کھانے کی کوشش کی تھی سیکنڈ اسلامی بیٹل میں احد. یہ وہ ظالمہ یو کین امیجن کہ یزید کی گرینڈ مدر کیسی ہوگی اینڈ یو کین امیجن کہ یہ یزید کا گرینڈ فادر تھا یہ کیسا ہوگا. میسیج ڈاکیومنٹری میں یو کین سی ویری ویری کلیئر. میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو میسیج ڈاکیومنٹری فتح مکہ کا انسیڈنٹ دیکھو. اس میں ان لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا جسٹ بیکاز ورنہ جان چلی جاتی ورنہ مار دیے جاتے. یہ وہی تھے کہ جنہوں نے بلال کو مکے کی گلیوں میں کھینچا. بیکاز آف دیم رسول کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. یہ وہی تھے کہ جنہوں نے شعیب ابو طالب میں جناب ابو طالب اور انٹائر فیملی جس میں اللہ کا رسول، میری مظلوم بیوی، میرا مولا، بی بی فاطمہ بنت اسد، انٹائر اہل بیت کو شعیب ابو طالب میں 4 سال سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا جہاں پتے کھا کے ابو طالب اور بی بی خدیجہ زندگی گزاری. یہ وہی ظالم ہے کہ جس نے ظلم کا اینڈ کر دیا تھا مکے میں. اسلام نے پہلے کلمہ نہ کوئی خلو لا الہ الا اللہ نہ کہے. یہ وہ ظالم ہے. اس نے فتح مکہ کے بعد یہ اسلام کو ایکسپٹ کرتا ہے. اب یہ آیا کتنے دن کے بعد آیا؟ آفٹر 1 month یو کین سے. مولا علی کا ایک بہت چھوٹا سا سرمن ہے نہج البلاغہ میں، بہت ویری اسٹارٹنگ میں ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے. سرمن آف امام علی، یہ ابو سفیان کی بہت چھوٹا سا سرمن. اس میں یہ آتا ہے پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا. اس نے آ کے ایک آفر کیا امام علی کو. یہ وہ خلیفہ بن گئے. یہ آتا ہے، یہ آ کے امام علی سے کہتا ہے کہ یا علی، آ کے مولا سے گھر پہ ملتا ہے، مل کے کہتا ہے پلیز غور سے سنو، لک ایٹ می اینڈ غور سے سنو. کہتے ہیں یا علی تم موجود ہو، یو آر ہیئر، اور ایک چھوٹا ٹرائب کا آدمی خلیفہ بن گیا. تم موجود ہے، تمہارا اعلان ہو، تمہاری موجودگی میں اس کو کیسے ایکسپٹ کریں؟ یہ بن گیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے اچھا یہ جو بول رہا نا ظاہری طور پہ بہت اچھا، علی کو آفر کر دو. مولا علی جانتے ہیں کہ یہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے. آج کہتا ہے کہ یا علی تم بیٹھے تھے اور یہ چھوٹے ٹرائب کا آدمی خلیفہ بن گیا. یو ٹیل می میں مدینے کی گلیوں کو، لینز کو فوج سے، آرمی سے بڑھ دوں گا. میں اتنی آرمی لے کر آ جاؤں گا، سواروں کو لے کے آؤں گا اور لا کے تمہارا حق تم کو دلاؤں گا، اس سے خلافت لے لوں گا. کتنا اچھا آفر، ظاہری طور پہ کتنا اچھا آفر ہے. آگے کہتا ہے کہ یو جسٹ ٹیل می، یو گیو می آرڈر، میں لے کے آ جاؤں گا. میں مدینے کی گلیوں میں سواروں کو، فوج کو بھر دوں گا، آرمی کو بھر دوں گا، اور بھر کے اس کو ختم کروں گا، تم کو خلافت دے دوں گا. کتنے ظاہری طور پہ کتنا اچھا آفر ہے. اگر عام انسان ہوتا یار تھینک یو مجھے دلا دو میرے خلافت. وہ جو خلافت کی تمنا میں جو رہتا ہے وہ مانگے گا یس مجھے دلا دو. علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ مولا کی جو شوز تھے، جو چپل تھی، مولا کی چپل بڑی ٹوٹی پھوٹی پرانی چپل تھی. تو مولا نے پوچھا تھا کہ اس شوز کی کوئی ویلیو ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ اتنا پرانا اولڈ ہے، پھٹا ہوا ہے. تو امام علی نے کہا تھا کہ تمہاری خلافت، جملے غور سے سنو، تمہاری خلافت میری جوتی سے کم ہے. جو کائنات کا ولی ہو، جو کائنات کا مالک ہو، جو سر ابراہیم ہے. امام علی کون ہے؟ جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا ہے، جو امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. خصیم نار و جنہ ہے، جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جبرائیل کا دوست ہے، میکائیل کا ہمنشین ہے.
مردے جسے پکارتے، تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا، عالمین کے لیے مشکل کشا، جس کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یا علی تم نے ہر نبی کی پوشیدہ رہ کر، ہیڈن رہ کر، چھپ کے پردے کے اندر سے تم نے مدد کی، اور میری ذات بظاہر جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا راستہ کرنے والا زیور ہے، جو 12 اماموں کا باپ ہے، اس کو خلافت کیا کرتے ہیں؟ امام علی نے اس سے کہا کہ میں تم کو خلافت دلاتا ہوں، یو ٹیل می کتنا اچھا آفر ہے۔ مولا سمجھے مولانا سے سر کو اٹھا کے تو اس نے کہا یا علی تم کو خلیفہ بنا دوں گا، تم خالی آرڈر کرو، تم حکم کرو، میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر کے ان کو ہٹا کے تم کو بنا دوں گا۔ بس یہ مولا تو جانتے تھے، نسلوں سے واقف۔ مولانا سے سر کو اٹھا کے کہا اے ابو سفیان تو اسلام کا ہمدرد ویل وشر کب سے بن گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جواب اس کے منہ پہ تماچا تھا۔ امام نے کہا کہ اے ابو سفیان تو اسلام کا ویل وشر کب سے بن گیا؟ تو امام علی نے بتا دیا کلیئرلی، اگر کوئی اچھا آج کے دور میں بھی کوئی اچھا تم کو آفر کرے، کوئی اچھا آفر کرے، چیک کرو، اسلام کے لیے بولا، تم چیک کرو کہ اس کا انٹینشن کیا ہے۔ اس کا انٹینشن بیڈ ہے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا، یہ دیکھو کہ خلوص ہے یا ہپوکریٹ ہے۔ سر بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ سمجھے میری بات کہ مولانا نے اس کے منہ پہ ایسا تماچا مارا، ایسا تماچا مارا کہ what are you talking؟ تو کیا بات کر رہا؟ تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تو اسلام کا ویل وشر کب سے ہو گیا؟ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کہاں گیا؟ سیدھا اٹھے، وہ سیدھا اٹھ کے گیا دربار میں، خلیفہ کے پاس۔ آپ سب جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ پورا اسلام جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ شیطان ہے کہ جس نے پورے اسلام رسول کے خلاف پوری زندگی لڑتا رہا۔ مکے کے لوگ ہیں، یہ لوگ بھی مکے کے۔ جا کے کہا لسن، تم تو خلیفہ بن گئے جبکہ تم خلیفہ نہیں تھے، تم کو حکومت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب یہ بتاؤ میرا شعر کیا ہے؟ آپ سوچو میرا شعر کیا ہے؟ what I'm going to get، otherwise تم کو ختم کر دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا بابا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اس کو تو دینا لازم ہے۔ شعر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے سیریا کی گورنرشپ میرے بیٹے کو دے دیں۔ دیکھو ڈیل جیسا آج ہوتا نا، آج پولیٹیکل پارٹیز جیسا ہوتا نا، بالکل وہی ہے، وہی میشر کر جاتے ہیں سارے کے سارے ہندوز۔ کہا غدیر سے کربلا تک پڑھ رہا ہوں، ہسٹری کا ایک ایک چیز بتا۔ ان لوگوں نے کہا، اس نے کہا لاؤ میرا شعر، اگر تم میرا شعر دو گے تو I'll keep quiet. Otherwise, I'm going to have big problem with you. You are going to face a big problem with me, and they all know کہ یہ کتنا بڑا پرابلم کریٹر ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے میں نہیں لوں گا گورنرشپ، میرے بیٹے کو امیر شام معاویہ کو دے دو۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اور اس وقت سیریا جو تھا بڑا زرخیز ایریا تھا، یعنی وہ پیسہ بہت تھا اس سٹی میں، وہ اس وقت شہر تھا، سٹی تھی، آج کل کنٹری۔ کہا کہ سیریا میں کی گورنرشپ میرے بیٹے کو دو اور وہاں کا مالک میں۔ اور ان لوگوں نے کہا اچھا اس کو دور بھیج دو، مدینہ اور سیریا میں ڈسٹینس میں، کہا یہ جتنی دور رہے گا ہمارے لیے سکون ہے، ہم اپنی حکومت صحیح چلا سکتے، اس کو سیریا بھیج دیا۔ سیریا میں جا کے یہ گورنر، امیر شام گورنر بن گیا۔ ادھر ان کی حکومت چل رہی، ان کی حکومت۔ اچھا خلیفہ بھی جو بنے، کس کو بنا؟ جو مسلمانوں کے ایک سینئر سٹیزن تھے ان کو خلیفہ بنا۔ کیوں بنا؟ بنانے اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ راز کیا تھا؟ جس نے بنایا، جس نے نومینیٹ کیا، جس نے نام کو پروپوز کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو سینئر سٹیزن ہے، سال 2 سال زندہ رہیں گے، بعد میں حکومت تو ہمارے پاس ہی ہے، پیچھے سے حکومت میں ہی چلاؤں گا۔ ان کو بنا دیا، وہ 2 سال کے اندر
अल्लाह के पास चले, फिर ये खलीफा। इस तरह खिलाफत बढ़ती गई, इस तरह दुश्मनी अहले बैत से बढ़ती गई और मदीने में एक हंगामा मचा, कहीं सुकून नहीं। इनका एक ही इंटेंशन था कि अहले बैत को, अहले बैत रसूल को जितना हो सके दबाओ, फजाइल अहले बैत रसूल को कम करो। और इधर बीवी की भी शहादत होगी, मेरा मौला बिल्कुल अकेला हो गया। इमाम अली की जो लाइफ है आफ्टर प्रॉफिट approximately 24 years, ये ऐसे सबर के साथ अली ने कहा। अब आप यहाँ सवाल ये पैदा होता कि जब अली को बना दिया तो फिर अली ने क्लेम क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है कि इमाम अली ने क्लेम क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, क्लेम किया। कैसे? शहजादी कौनैन, अगर मेरी मजलूम बीवी की लाइफ देखो आफ्टर प्रॉफिट, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, तारीख उठा के देखो। मजलूम बीवी, मेरी मजलूम शहजादी इंजर्ड होने के बाद, और ऐसी इंजरी है, इंजरी ऐसी है कि मेरी मजलूम बीवी की सारी रिब्स टूटी, पेट में शहजादा मोहसिन शहीद हो, हाथ में स्टिक आ गई, लकड़ी आ गई। बाज अय्याम में तो, आखिरी अय्याम में तो मेरी बीवी का यह हाल था कि दीवार का सहारा लेके बीवी चलती, एंड शी वाज जस्ट 18 years old। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, शी वाज जस्ट 18 years old। इतना बड़ा जुल्म, उसके बावजूद इतनी इंजरी के बाद, इतनी तकलीफ के बाद, हर वक्त मेरी मजलूम बीवी का हाथ कमर पर रहता, एक हाथ में, मैं कितनी आसानी से पढ़ रहा हूँ, हाथ में आसा रहती, और बीवी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, बीवी ने क्या किया, 75 डेज जिंदा रही या 90 डेज जिंदा रही। ये 75 डेज और 90 डेज बीवी ने मदीने मुनव्वरा के एक एक घर में जाकर, एक एक औरत को हिला के, दरवाजों को नॉक कर, औरतों से बात किया और विलायत अमीर अल-मोमिनीन उन तक पहुंचा। उनको बताया कि तेरा शौहर भी गदीर में था, हज में था और गदीर के मैदान में था, तुम्हारा भाई मैदान में था, तुम मैदान में थे, तुमने गदीर का वाक़या सुना। जब ये सारा हुआ तो तुमने मेरे इब्ने अम को, फिर अली के खिलाफ तुमने, अली के फेवर में तुमने क्यों नहीं बात की? हक़ अली को, प्लीज गौर से सुनो, एक बहुत बड़ा पैगाम है, मैं अपनी माँ बहनों को दे रहा जो लंदन, अमेरिका में, यूरोप में मुझे सुन रहे सो। हक़ अली को एक एक घर में जाके बीबी ज़हरा ने पूछा। ये सीरत है बीबी ज़हरा है, हम क्या लेना इससे? हम अपने बच्चों को बता रहे आज तुम्हारी जनरेशन इधर से उधर हो रही, आज इतनी नस्ल में प्रॉब्लम हो, आज जनरेशन हमारा कहीं और जा रहा। तो अब माओ का जो भी सुना, देखिए ये मुहर्रम कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैं कोई स्टोरीज नहीं सुना, मैं पैगाम देते हुए, मैसेजेस देते हुए, मुहर्रम में हमको चेंज करना है, हमको सोचना है कि व्हाट वी आई हैव डन, पूरा एक साल हमने क्या किया, कितना सीरत अमीर मोमिनीन पे अमल किया, हमने क्या किया। अब आपके ऊपर फर्ज है, बीबी ज़हरा की सीरत, बीबी ज़हरा की सीरत ये थी कि 75 डेज और 90 डेज एक एक घर में जाके विलायत अमीर मोमिनीन को बता। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं कि मेरी माँ बहनें जो सुन रही, मुझे 4 मुहर्रम की मजलिस, शबे 4 मुहर्रम की मजलिस, 3 मुहर्रम गुजरने के बाद वाली मजलिस अहले बैत चैनल लंदन से, प्लीज बोल रहा, अगर तुम अपनी आखिरत को सही चाहते, तुम ये चाहते कि इमाम अली तुमसे राजी है, अगर तुम ये चाहते कि मजलूम बीवी तुमसे राजी है, तो सीरत अली पे, सीरत बीबी ज़हरा पे चलो। अपने बच्चों को बताओ, प्रोटेक्ट योर जनरेशन, प्रोटेक्ट योर जनरेशन। आज क्या हालात है, कितने खराब हालात, कितने इंटरकास्ट मैरिजेस, कितनी हमारी लड़कियां कहीं और जा रही, विलायत अमीर अल-मोमिनीन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे, नहीं कर रहे। मैं पूरा अहले बैत चैनल से जो भी सुन रहा मुझे, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा सबसे, मेरे यूथ को, मेरे यूथ को, मेरे यूथ को, मेरे यूथ को, कि लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग, कि किसी चीज में तुम अगर कोई कहीं भी, wherever you want, you can compromise, जहां तुम समझते हो कर लो कॉम्प्रोमाइज, बट ये तुम्हारे ब्लड में आना, ये तुम्हारे जहन में रहना, ये तुम्हारे दिमाग में रहना कि हर चीज में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, बट नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अमीर अल-मोमिनीन आज़ाद अली हुसैन। चल बात पढ़ ले मोहम्मद मौला, कभी नहीं करना कॉम्प्रोमाइज।
मौला की विलायत में और अज़द अली हुसैन। आज सबसे बड़ा हमला आपके ऊपर यही हो, सबसे बड़ा हमला यही चाहता दुश्मन कि इमाम अली की विलायत को छू। आज बच्चों को बताओ, प्लीज बोल रहा हूं, मैं रोता हूं, तकलीफ होती है कि कैसे कैसे अज़लाल इमाम के जाने वाले हाथ से चले गए, दूसरी जगह चले गए। मुझे अभी एक पेरेंट्स के पास, मैं जगह का नाम तो नहीं बोलूंगा, वेस्टर्न कंट्री का, मैं मदरसे पढ़ने गया था, तो उनके घर में मेरा लंच था, तो बड़े अपसेट थे वो लोग। मैंने पूछा सब खैरियत है? तो कहा मौलाना आपसे बात करना है। ऐसे गॉड, तो कहा हमारी बेटी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई एंड शी वांट्स टू मैरी हिम, शी वांट्स टू मैरी हिम। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, वो शिया नहीं? So they said no, he's not Shia, but he's a Muslim boy. मुस्लिम बॉय है। फिर बाद में पता चला बड़े स्ट्रिक्ट रिजिड वहाबी मुस्लिम है। तो ऐसे ओके, तो ऐसे व्हाट यू वांट मी टू डू, मैं क्या करूं, व्हाट यू वांट मी टू डू? तो दे सेड कि प्लीज कैन यू कन्विंस हर, थोड़ी काउंसलिंग करेंगे आप। और ये तो मैं करता हूँ whenever I get chance, whenever I get chance, I always, मैं ट्राई करता हूँ काउंसलिंग करने। ऐसे ओके, हम लोग बैठे, वो लड़की के साथ बैठे, बहुत अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, वेरी मैच्योर। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, वाई यू वांट टू मैरी दिस बॉय? तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे एरिया में कोई और नहीं है, यहाँ नहीं है, तो टेल मी, आई विल लुक फॉर यू अमेरिका में, किसी और कंट्री में। तो शी सेड नहीं मौलाना, मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ और आई वांट टू मैरी। I said, but how can you marry? He's not a Shia, but you know what she answered? But he's a Muslim. He's a Muslim boy. मैं किसी नॉन मुस्लिम से तो नहीं कर रही शादी, मैं मुस्लिम बॉय से कर रही। दोस्तों, मुस्लिम 1 बिलियन है, 1 बिलियन मुस्लिम है, तुम किसी से भी कर सकते हैं। How can you do it? मदीने में इमाम के चाहने वाले इतने थे, इतने वो लोग थे। मैंने कहा how can you marry? I heard कि he is very rigid Muslim और वहाबी फिक्र का मुस्लिम है। बस मैं इतना ही बोलता कि वो बिलीव्स है, वहाबी बिलीव्स है। She said yeah, but I said then why you want to marry this boy? Don't you have so many? किसी से और करो, अपने रिलीजन में करो, अपने फेथ में करो। मैं सबको ये, मुसलमान को भी, सारे मुसलमान को, क्रिश्चियंस को, नॉन मुस्लिम सबको, हर आदमी अपने फेथ में करना चाहिए। वहाबी भाई वहाबी फेथ में करो, हनफी भाई हनफी फेथ में करो, शाफई भाई शाफई फेथ में करो। हर आदमी अपने अपने फेथ में करे, अपने अपने फेथ में करे। कभी भी किसी और मजहब में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए कि अकीदा बिल्कुल अलग है। जब अकीदा अलग होता, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। यही तो मैं हमेशा कहता हूं, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अकीदा हमेशा अपने अकीदे के लोगों के साथ शादी करना, किसी और अकीदे के लोगों के साथ शादी नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना कि फिर प्रॉब्लम आगे जाके बहुत होने वाला। मैंने इस लड़की से यही पूछा, मैंने इस लड़की से ये पूछा कि बेटा ये बताओ शादी के बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है शादी के बाद? तो उसने कहा हमारा ना मुस्लिम बॉय है, निकाह होगा, हमारी तरीके से निकाह होगा, उनकी तरीके से निकाह होगा, फाइन। उसके बाद मैंने कहा शादी होगी, बच्चे होंगे तो क्या होने वाला है, क्या नाम रखोगे, क्या नाम रखोगे? उसने कहा नहीं बच्चे होंगे, तो उसने कहा तुम बच्चे जो मजहब पे रहे, वी विल गिव देम फ्रीडम। मैंने कहा ठीक है, वो तो सेकंड स्टेज है, नाम क्या रखोगे? तो कहती है कि उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने नाम। मैंने कहा आज बोल रहे
شادی کے بعد، بچہ ہونے کے بعد اگر وہ بولے کہ وہ نام رکھو، میں نام نہیں لے رہا، وہ نام رکھو، لڑکا ہو تو وہ نام رکھو، تم رکھو گی، تم سیدانی ہو، وہ نام پکارو گی، 24 گھنٹے تمہارے گھر میں وہ نام ہوگا، لڑکی ہوگی وہ بولے گا وہ نام رکھو، رکھو گی تو بچوں کا کیا ہونے والا ہے؟ تمہارا جنریشن میں کیا ہوگا؟ جنریشن تو تباہ ہو گیا، تمہاری نسل تباہ ہو گئی۔ تھوڑے سے پلیشر کے لیے، میں یوتھ کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، تھوڑے سے پلیشر کے لیے مظلوم بی بی زہرا اور امام علی کو ناراض مت کرو، حسین کو ناراض مت کرو۔ اگر تم نے مولا حسین کو ناراض کر دیا، تھوڑے سے پلیشر کے لیے اپنے جنریشن کو تباہ کر دیا، تو یاد رکھو you are not going to get anything here and hereafter. Hereafter تو گیا تمہارا، hereafter تو گیا تمہارا، اس لیے گئے کہ وہ بیوی بھی نہیں۔ عاشورہ آیا کچھ اور، وہ بولتا کہ نہیں جانا تم عاشورہ میں، what are you going to do? What are you going to do? محرم آیا sit at home، 21 رمضان امام علی کی شہادت ہے، بولے گا گھر میں بیٹھ، تم کچھ نہیں کر سکتے، یو آر اے وائف۔ اور اسلام بول رہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو، وہ بولے گا if you are Shia just follow me because Islam says you have to obey me, you can't go without my permission, then how can you go؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ خالی محرم کے میں ماؤں کو بول رہا پلیز پلیز پلیز، غدیر سے کربلا تک میرا میسیج، 1444 ہجرت کا محرم، ابھی بھی موقع ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یوکے میں پورا یوکے پر، یورپ امریکہ میں کتنے کیسز میرے پاس ہیں کہ یہ گھر میں یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم۔ نسل کی حفاظت، جنریشن کی حفاظت، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر تم پروٹیکٹ نہیں کرو گے تو آپ بھی لوز کریں، یو آر گوئنگ ٹو لوز سارے تمہارے اعمال۔ اگر ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، ہاں چلو چلتا ہے، یہ چلتا وقتا کچھ نہیں، وہی چلتا کہ امام علی چلا، سر بات پڑے محمد والے محمد۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ چلتا ہے یار، کیا فرق پڑتا، کیا فرق پڑتا؟ بگ پرابلم، بگ 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 پرابلم۔ اس نے کہا ٹھیک، میں نے کہا کیا کروں گے، what are you going to do؟ جب تمہارا شوہر، تمہارے ہسبینڈ، your loving husband بولے گا کہ don't step out, this is my order، عاشورہ کا دن گھر میں لوٹے گی، تم سوچ رہے کہ if you marry اپنے فیت میں، اپنے بلیف والوں میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ذمہ داری کس کی؟ ماؤں کی ذمہ داری۔ ڈونٹ، یہ مت بولے یار چلتا فریڈم ہے۔ ارے بھائی پلیز، ہر آدمی اپنے ریلیجن میں کرنا چاہیے، سب کا ریلیجن اچھا ہے، ہر مذہب اچھا ہے، میں کسی مذہب کو نہیں بول رہا، ہر مذہب اچھا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہوں، اسلام یہ ٹیچ کرتا ہے کہ ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو، ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرو، اور جو جس مذہب میں ٹھیک ہے، تم کو تمہارا مذہب مبارک، ہم کو اپنا مذہب مبارک، نو جھگڑا، نو پرابلم، تم اپنے مذہب میں رہو، اپنے مذہب میں رہو، ہم اپنے مذہب کو فالو کریں، ہم اپنے مذہب کو فالو کریں، کوئی بری بات نہیں۔ ہمیشہ میں یوتھ کو یہ بولتا کہ جس ریلیجن میں تم ہو اسی کو فالو کرو، ڈونٹ فالو ادھر ادھر مت جاؤ، اور شادی کرنا تو اپنے ریلیجن میں کرو۔ یہ کون کس کی ذمہ داری؟ اتنا مولا نے تکلیفیں اٹھائی، کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ہم ایک سیکنڈ میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ بولا اوکے بیٹا تم جاؤ شادی کرو، نہ لڑکوں کو بولا نہ لانا نہ کرنا، لڑکے نہ اپنی لڑکی کو لو نہ کسی کو لاؤ، اگر لا رہے اور وہ چینج ہو رہی تو بہت اچھی بات ہے، میں یہ نہیں بتا دوں آپ مت لاؤ چینج مت کرو، بالکل چینج کرو، لیکن چینج ہوگی یا تم خود چینج ہو جاؤ گے، غلط نہیں سمجھ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، چینج اگر تم کر رہے آنے والی لڑکی کو تو ویری گڈ، اہلاً وسہلاً، یو آر ویلکم، بہت ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے،
لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ چینج نہ ہو اس کے انفلوئنس میں آ جائے. اگر تمہارا بیس اسٹرانگ نہیں ہے، تمہارا بیس اسٹرانگ نہیں ہے تو تم اس کو کیا سمجھاؤ؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی امام علی سے جب پوچھا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا، کل کے مجلس میں بولوں گا کہ کس لڑکی سے شادی کرو، یہ وائس ورسا ہے، کس لڑکی سے شادی کرو تو اس کے بعد تمہارا جنریشن کیسے بن جاتا ہے، تمہاری نسل کیسے بن جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اگر تم یہ نہیں کرتے تو آپ یقین کرو، میں جتنا جانتا ہوں، کون جانتا ہے کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے فیملیز تباہ ہو گئے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یو کانٹ امیجن. پوری دنیا میں ایسے سکتے یہ چیز، یہ آپ دیکھو، یہ چیز ماؤں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے کہ محرم آیا، یہ میرا میسیج ہے اہل بیت چینل کے ذریعے کہ پلیز کیا تمہارے پاس 15 منٹ ٹائم نہیں اسپیئر کرنے کا. تم یہ بولے کہ نہیں میں دیندار ہوں تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے، یہ غلط ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں دیندار ہوں، میں فالو کر رہا ہوں تو میرے بچے بھی فالو کریں. نو وے. آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو محنت کرنا ہے. آپ خود دیندار ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو تم اور اچھی محنت کر سکتے. اس لیے کہ تمہارے ساتھ اولاد ماں باپ کے ساتھ کتنے گھنٹے رہتی دن بھر میں لندن میں، رات گزارتی اور 4-5 گھنٹے ہوتے پھر رات میں سو جاتے بچے. زیادہ ٹائم کا اسپینڈ کر رہے ہیں. ویئر دے آر اسپینڈنگ مور ٹائم؟ اسکول. اسکول میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. آج میں صرف چھیڑ رہی بات کروں، میں بھی آپ کو کنٹینیوس آتا ہوں ماشاء اللہ، سال میں 2-3 دفعہ آتا ہوں. اگین آئی ایم کمنگ انشاءاللہ آفٹر اربعین. ابھی تو میں بامبے پڑھ کے امریکہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ. پھر مولانا حسین کے پاس جاؤں، کربلا مولانا اربعین کا بس دعا کرتا ہوں. وہاں سے گلاسگو آنا 22 سفر یا 23 سفر سے 28 سفر تک آنے گلاسگو. تو میں بھی بہت جانتا ہوں وہاں پیرنٹس، آپ سب جانتے ہیں، آپ بول رہے نہیں لیکن اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری کہ کتنا پریشان ہے، کتنا پریشان ہے اسکول کو لے کر. بچے بڑے ہو گئے، 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ، 11 سال کا 12 سال کا بچہ، کتنے پریشان. لڑکا لڑکی کے لیے کیسے کیسے کلاسز چل رہے ہیں، کیسے کیسے کورسز میں جانا پڑ رہا. میں ممبر کا طاقت سے بول نہیں سکتا. آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا وہاں پہ. کوئی بری بات نہیں، ان کا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو فالو کرو، لیکن آپ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرو، آپ اپنے جنریشن کو بچاؤ. کربلا کو سمجھو، کربلا کو سمجھو. یہ پریکٹس نہیں ہے بہت. یہ سال محرم میں تمہاری لائف میں 180 ڈگری چینج آ، 180 ڈگری چینج آ. تم تھوڑی سے ٹائم کو اسپینڈ کرتے، تم اپنے بچوں کی طرح زیادہ. اگر بچے تمہارے 15 سال کا بھی ہو گیا، 20 سال کا بھی ہو گیا، پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ باللہ بیٹھ کے بات کرو. ایکسپلین اباؤٹ کربلا، ایکسپلین اباؤٹ امام حسین. میں ہسٹری کیوں پڑھ کہ غدیر سے کربلا کیوں ہوا یہ واقعہ، مولانا نے کیوں آگے بڑھ کے یہ کام کیا. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر تم آگے نہیں بڑھو گے، if you don't protect your generation, here and hereafter you are going to face a big problem. یاد رکھو، آخرت تو گئی، hereafter تو گیا، لیکن آپ کی پوری محنت کا بات. کچھ واقعات ہیں، میں انشاءاللہ میرا ٹائم ہو گیا، اگر تو 45 منٹس سے زیادہ کی مجلس نہیں ہوتی، 45-50 منٹس، اور ٹائم ہو گیا. میں ٹائم کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں مجلس. آپ یہ یاد رکھو، اگر تم نے یہ کر لیا تو تم جیت گئے. دوستو، بڑی مصیبت کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ یہ وقت گزرا معصومین کا. اور کربلا میں ایک دوپہر میں، ایک آفٹرنون میں، پورا امام علی علیہ السلام اور بی بی زہرا کا، مظلوم بی بی زہرا کا پورا گھر اجڑ گیا، پورا گھر اجڑ گیا، کچھ باقی نہیں رہا. ایسا اجڑا بی بی کا گھر کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. یہ حال تھا. اور آج شب 4 محرم ہے، 3 محرم گزر گئے، 4 محرم کی رات
मौला हुसैन जो 28 रजब 28 रजब को चले थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो काफिला, आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला करबला की तरफ आ रहा, पूरे घर को लेके फातिमा का लाल आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ आ रहा। दोस्तों 3 दिन गुजर गए, चौथी की रात, बस चंद दिन मौला हुसैन हमारे पास मेहमान है। उसके बाद ये नूरानी दिन, ये रहमत के अय्याम, ये बरकत के अय्याम, मौला हुसैन रुखसत हो जाएंगे, फातिमा का घर उजड़ जाएगा 10 मुहर्रम। उसके बाद दूसरी मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। उसमें आज आमने करबला पढ़ो कि ये हुसैन करबला आए कैसे, मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ फातिमा का लाल काफिले को लेके करबला पहुंचा। अल्लाह हमको भी करबला मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। इस साल जब ये काफिला करबला पहुंचा तो जिस घोड़े पे मौला सवार थे, मौला तो जानते थे जिस घोड़े पे सवार थे वो सब घोड़ा रुक गया। मौला ने 6 या 7 घोड़े बदले, चेंज किए। उसके बाद झुके, मौला हुसैन ने जानते झुक के नीचे से मिट्टी को उठाया, सूंघा, सूंघने के बाद सब लोग जमा हो गए, जितने ट्राइब्स थे वो लोग सारी तरफ से आने लगे कि हुसैन इब्न अली आए हैं, फर्जंद रसूल आए हैं, फर्जंद रसूल आए। सब आए। आने के बाद मौला हुसैन ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि इस ज़मीन का नाम क्या है। किसी ने कहा मौला इसको शत्रुल फुरात कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसको मारिया कहते हैं, किसी ने कुछ नाम कहा। मौला हुसैन बार बार ये पूछ रहे थे इसका कोई और नाम है, इसका कोई और नाम है, इसका कोई और नाम है, कोई और नाम है। तो एक ज़ईफ ओल्ड मैन ने आगे बढ़ के कहा फर्जंद रसूल इसको करबला भी कहते हैं। इस नाम करबला सुना, मौला तो जानते। मौला अब्बास से कहा कि भैया काफिले को यहीं रोको, खैबे यहीं लगाओ। उसके बाद बनी असद वालों से कहा कि मैं ये ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ, ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा कि मौला ये ज़मीन आप मत ख़रीदें, जितने दिन आपको रहना है रहिए, इसलिए कि हमने अपने सीनियर्स से सुना है, बुज़ुर्गों से सुना है कि ये ज़मीन किसी को राज नहीं है, ये ज़मीन किसी को राज नहीं है। ये ज़मीन पे कोई जो आया मुसीबत में गिर गया तो हुसैन ने कहा नहीं अब हमको हमेशा यही रहेगा। खैमे लगाए गए और एग्रीमेंट बनने लगा। तो बीबी ज़ैनब ने पैगाम भिजवाया, जनाब फ़िज़ा से मैसेज करवाया। फ़िज़ा ने आके कहा कि वो आका आप जब ज़मीन ख़रीद रहे तो मेरी मज़लूम शहज़ादी ये कहती है कि ये ज़मीन अली अकबर के नाम पे खरीदो। बस दोस्तों खैमे लग गए। खैमे लगने के बाद अब ये हुआ कि इमाम ने फ़िज़ा ने आकर मौला हुसैन से कहा कि आपको बीबी ज़ैनब बुला ली। जब शहज़ादी खैमे के अंदर गई, सारी बीवियाँ खैमों में चली गई, जो मेरी मजलूम शहज़ादी गई और उन्होंने फ़िज़ा से कहा कि हुसैन को बुला के लाओ, मेरे भैया को बुला के लाओ। मौला हुसैन बहन के खैमे में आए, बैठ गए। तो शहज़ादी ने कहा भैया ये कैसी ज़मीन है, भैया ये कैसी जगह है कि जब से आई हूँ मेरा दिल बड़ा घबराता है। भैया खैमे के पीछे से एक किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही, वो बीबी ऐसे तड़प तड़प के रोनी के जैसे उसका पूरा घर उजड़ गया। तो इमाम ने कहा बहन ये करबला है बहन, अब हमको यही रहना है। उसके बाद कहा कि बहन तुमने आवाज़ को नहीं पहचाना, अरे ये हमारी माँ फातिमा की आवाज़ है जो करबला के मैदान में बीबी मौजूद थी, तड़प के रो रही थी कि हाय अब मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा। बस दोस्तों इमाम बाहर गए, ज़मीन को ख़रीदा, ज़मीन को ख़रीद के एग्रीमेंट बना। उसके बाद बनी असद वालों को ये बीबी मौला ने हिबा कर दिया, मौला ने उनको वापस कर दिया और कहा अब सुनो हुसैन का जुमला। अब कहा वापस करके कहा कि बनी असद वालों सुन लो, मैं तुमको ज़मीन वापस कर रहा, 10 मुहर्रम को हम शहीद हो जाएंगे, हमारा मज़ार बन जाएगा, हमारे कब्रें बन जाएंगी। याद रखो उसके बाद अगर कोई ज़ायर मेरी ज़ियारत को आए तो उसको तुम खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना, उसको रहने की जगह देना, मेरे ज़ायर को कोई तकलीफ ना हो। अरे खुद तो भूखे शहीद हो गए, खुद तो प्यासे शहीद हो गए, अपने ज़ायरीन का इतना ख्याल। आज जो अरबईन में मिलियंस की तादाद में जो कैंप्स लगते, जो खाना खिलाया जाता, ये मेरे मौला हुसैन की वो
وصیت ہے کہ اے بنی اسد والوں میرے زائر کو بھوکا مت رکھو، پیاسا مت رکھو۔ ارے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے رہ گئے۔ اب سنو، اس کے بعد امام نے بنی اسد والوں کو بلا کے کہا سنو، اب کچھ دیر کے بعد 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی اور ظالمین اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر کے ہمارے لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تم ایسا کرنا، پانی کے بہانے سے آنا اور آگے ہماری لاشوں کو دفن کرنا۔ اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلایا، ان کی عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم پانی کے بہانے سے آنا اور آگے ہماری لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈالنا۔ عزیزو، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، معراج پہ چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، ارے اب کو آغوش میں اٹھایا اور کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے، تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم لوگ کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ یہی ہوا، آج تک یہی ہوتا۔ 12 محرم کو اب عاشورہ اللہ نصیب کرے، 12 محرم کو بنی اسد کے قافلے والے چلے، مت چلے، عورتیں چلی، بچوں نے کہا ہم بھی آئیں گے۔ مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا۔ جب آئے کربلا کے میدان میں وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ایک کا سر نہیں ہے۔ سردار بنی اسد کا پریشان پریشان کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ آ کے رکا، اس پہ ایک ایسا سوار تھا کہ جو تاؤ کا زنجیر میں اسیر تھا۔ وہ نیچے اترا، تاؤ کا زنجیر کھل گئے۔ اس نے پکار کے کہا کہ گھبراؤ مت، میں بتاتا ہوں۔ وہ سیدھا ایک لاش پہ ہم کو لے کر گیا، ایک جوان کی میت تھی، اس کا سینہ زخمی تھا۔ تو آنے والا تڑپ تڑپ کے روگی کہہ رہا تھا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ پھر 2 میتوں کو اٹھا کے کہا یہ میرے بھائی اون محمد ہے۔ پھر ایک گٹری کو کھول کے کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی میت کو اٹھا کے کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ پھر ایک نشیب میں گیا، نشیب میں ایک لاجا پڑا ہوا تھا، یہ سر پیٹ کے رو رہا تھا کہ بابا یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وقت بنی اسد والوں نے کہا کہ یہ کون ہے اور آپ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بابا حسین ہے اور میں ان کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ وہاں پہ حسین کی لہر بنی۔ اس کے بعد چھوٹے امام نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کی میت کو حسین کے سینے میں رکھ کے کہا بابا یہ ہاتھ سے ہاتھ کے پاس بیٹی علی اکبر کو لٹایا۔ ساری قبریں بن گئی، بس میں نے 32 ختم کر دی، ساری قبریں بن گئی۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ سیدھا نہر پہ لے کر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ہے جو آرام کر رہا، لیکن دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ یہ جا کے سینے پہ رکھ کے کہا چچا میں کیسا زندہ رہوں۔ اس کے بعد عباس کی لہر بنی، بنی اسد والوں سے کہا کہ تم لوگ اوپر ٹھہرو۔ خود امام نیچے اترے، رخسانے کو سینے پہ رکھ کے کہا چچا ارے آپ تو آرام کر رہے لیکن آپ کی بہنیں اس وقت کوفے میں ہیں، ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے، ان کے بازوں میں رسد بنی ہے۔ الہی سیدی و مولا پروردگار، میرے مولا حسین کا واسطہ، میری بیوی کا واسطہ، اللہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کرے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ کوشش کرو کہ ہر مجلس کو سپانسر کرو۔ اب بڑی بڑی راتوں کے مجلسیں آئی، زیادہ سے زیادہ ان مجالس کو سپانسر کرو کہ حسین کے سامنے تمہارا، حسین کی لسٹ میں تمہارا نام آ جائے، رزق میں برکت ہو، مرحومین کے درجات بلند ہو۔ پروردگار جنت المخیب، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں اللہ سب کو سلامت رکھ، ہر بیمار کو شفا دے دے، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم نہیں۔ اس سال ہم سب انشاءاللہ 40 حسین کے لیے زیارت کریں۔ جو لوگ اس وقت زیارت مولا حسین کے لیے عاشورے کے لیے گئے ہوئے، حج پہ گئے ہوئے تھے، عمرے پہ، اللہ ان سارے لوگوں کی زیارت کو قبول کر۔ پروردگار جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کے رزق میں برکت دے دے، ان کے مرحومین کے درجات بلند کر، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیری مجلسوں کو، ہمیں مجلسیں کروا سکیں۔ اللہ امام کے